معنی یہ ہے اللہ کی کتاب جو کہتی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وہ بات صحیح نہیں ہے، اللہ کی کتاب سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ اب اگر اللہ کے بندے اٹھ کر یہ ثابت کریں وہ کتاب و سنت بالکل حق ہے، تم جس آج دین کے اوپر ہو یہ جھوٹا دین ہے، تم کو دین تمہارا ہے احمد ابن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم کا، اہل حدیث کا، دیوبندیوں کا، بریلیوں کا اور حنبلیوں کا، سعودیوں کا، یہ تمہارا دین ہے جن کے اندر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر میں زندہ ہے، ہر مردہ زندہ ہے، اعمال اللہ کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما، اور فرشتے عربی بھی نہیں جانتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر پیش کر دیتے ہیں۔ یہی محمد ابن عبد الوہاب نے لکھا ہے اپنی کتاب التوحید میں، جس کو توحید کا تحفہ کہا جاتا ہے۔ یہی ان کے بیٹے کا میں دکھایا ہے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فتویٰ فوٹو دیا ہے کہ اس قبر میں زندہ ہے، وہاں کوئی درود سلام پڑھے تو سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وفات کے بعد جنت الفردوس میں سب سے اچھی جگہ ہے، وہاں میں پہنچ جاؤں گا، لیکن ان لوگوں نے بند کر دیا ہے اسی قبر کے اندر۔ اور پھر یہ ہے کہ امام احمد ہیں، ان کو کچھ نہ کہو، اللہ کو جھٹلائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں، کفر شرک پھیلائیں، اور اس کے بعد ان کو کچھ نہ کہو۔ اور اللہ جب سوال کرے گا کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا تمہیں؟ ان کا تمہارے وقار تھا میرے دشمنوں کا جو تابوت بنے ہوئے تھے، تم نے ان کے کفر کرنے کے بجائے تم نے مجھ سے ان کو آگے بڑھایا، میری کتاب کا انکار کیا۔ اس وقت جو جواب دینا ہے اس کا آج سے انتظام کر کے اور سوچ لیجئے کہ اس وقت کیا جواب دیں گے۔ اس وقت ایک ہی موقع ہے، دین حق کی دعوت اٹھے اور بتایا جائے کہ تابوت کہاں ہے، کون ہے تابوت، جب کہاں سے آئی ہے قبر پرستی کی، شرک سے آیا ہے، کس نے مہیا فرمایا ہے۔ اب درختوں کے پتوں کو صاف کرتے ہیں، جڑ میں جہاں سے یہ زہر بھرا ہو گیا ہے اس جڑ کی نشاندہی کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ اللہ توفیق دے، کھول کر اعلان کے ساتھ یہ سب سے بڑا حصہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عربوں میں جس نے شرک داخل کیا ہے اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے قبیلے کا نام لیا، اس کی جو حالت تھی یہ بتائی، کہا عمرو ابن لوہی الخزائی، جس نے سب سے پہلے شرک اور بت پرستی اور باباؤں کے نام کے اوپر جانور چھوڑے کا طریقہ رواج دیا ہے عربوں کے اندر، اس کو میں نے جہنم کی آگ میں دیکھا ہے کہ پیٹ پھٹ گیا تھا، آنتیں باہر نکلی ہوئی تھی، اور وہ اپنی آنتوں پر اس طرح سے چکر لگا رہا تھا، کچل رہا تھا، جیسے ایک گدھا جب چکی کے اندر لگایا ہوتا ہے گھومتا رہتا ہے۔ اور پھر بتایا اس کا نام عمرو ابن لوہی الخزائی۔ آپ نے یہ سنت ہے آپ کی، آپ نے نام لے کر بہت کم نام لیے ہیں لیکن نام لے کر بتایا سب سے پہلے جو امت ابراہیمیہ کے اندر شرک لانے والا، کفر لانے والا ہے وہ عمرو بن لوہی الخزائی ہے، اور امت محمدیہ کا جو سب سے پہلا مشرک شرک لانے والا ہے اس کا نام ہے احمد ابن حنبل۔ یہ سنت کیا تقاضا کرتی ہے مجھ سے کہ ایک ایمان کے ساتھ ایماندار اعلان کرے بغیر کسی خوف و ہراس، تب انشاءاللہ کام کھڑے ہوں گے، تحقیق کریں گے، اور جب یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ بات صحیح ہے تو ان کی باتوں پہ نہیں، یہ بزرگوں اور اماموں کی باتوں پہ نہیں پھر پلٹیں گے، اس کی طرف اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، دو چیز۔ میرے بھائیوں، سنا آپ نے کس طرح ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی سنت کو تازہ کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے شرک پھیلانے والوں کے نام لیے ہیں، اس کے باپ کا نام لیا، اس کے قبیلے کا نام لیا ہے، اور بالکل اسی سنت کے مطابق جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر جو شرک لانے والا تھا عمرو بن لوہی الخزائی، اس کا نام لیا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اندر جو عود روح فی القبر، قبر پرستی کا یہ عقیدہ لانے والا احمد ابن حنبل، ڈاکٹر صاحب نے کس طرح زور دے کے اس کا نام لیا ہے۔ بالکل اسی چیز کو، اسی سنت کو آگے بڑھایا جائے گا، نبی علیہ السلام کی سنت کو، کہ یہ جو مومنوں کی جماعت قائم ہو گئی تھی اس کے اندر شرک لانے والے کا نام ہے محمد حنیف بن عبد اللطیف، یہ رفیام والا، اس نے یہ کیا ہے۔ تو جس طرح احمد بن حنبل اور عمر بن لوہی الخزائی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، وہاں گدھے کی طرح چکر لگا رہے ہیں، بالکل اسی طرح یہ بھی وہاں جہنم کی آگ کے اندر گدھے کی طرح چکر لگا رہا ہوگا، اور اس کے ماننے والے اندھے مقلدین بالکل وہاں ہی جائیں گے۔ یہ معاملہ اللہ کے بندو، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے دین کو پیچھے کر کے اس نے اپنی چلائی ہے، تفسیر کے اندر سجدہ تعظیمی کا شرک لے کے آ گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ایسے ڈٹا ہے، ایسے انا کا مسئلہ اس نے بنا لیا ہے کہ مسجدیں تک بیچنے کا اس نے اعلان کر دیا، اور تالے لگائے 6 مہینے، جن مساجد میں یوسف علیہ السلام کے سجدے والے نہیں تھے اس کو انہوں نے بند کر دیا۔ یہ کچھ کیا ہے اس نے، مومنوں کے ساتھ ایسی دشمنی کی ہے، وہ اپنے پیچھے ایک پوری جماعت چھوڑ کے گیا ہے، اللہ کے اپنے سے زیادہ دشمن بنا دیے ان کو۔
یہ معاملہ ہوا ہے، سنیے ذرا۔ چھوڑے جا رہا ہوں، پھر قرآن اور سنت کی طرف واپس لوٹیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ راہ آسان کرے گا۔ اور وہ دن جو بخاری مسلم میں آیا ہے، ایک دن وہ آ کے رہے گا بڑی شدید جنگوں کے بعد کہ اللہ کا دین غالب ہوگا، اس زمین کے اوپر سوائے مومنوں کے ایک کافر نہیں ہوگا، جزیہ ختم کر دیا جائے گا، جنگیں نہیں ہوں گی، سب مسلمان ہیں، اور 7 سال تک سارے مسلمانوں میں نہ کوئی حسد ہوگا، نہ کینہ، نہ کوئی بات پار سکے گا۔ پھر 7 سال کے بعد آہستہ آہستہ خرابی آئے گی، پھر ایک ہوا چلے گی، مومن مر جائیں گے اس ہوا کے لگ جانے سے، باقی جو کافر مشرک ہو چکے ہیں وہ رہیں گے زندہ اور وہ مزے کر رہے ہوں گے، اللہ ان کو دنیا بے حساب دے گا اور یہ خرمست یہ مبتلا ہوں گے کہ ان کے اوپر قیامت کا زلزلہ آئے گا۔ تو اصلی مسئلہ اس لیے کہ جو اعتماد قرآن سے ہٹ گیا ہے کہ ایمان کی کوئی قیمت ہے، سمجھتے ہیں ہم ایمان پر قائم ہیں اور پھر ہم دلیل ہو رہے ہیں، تو یہ بات، اور ایک بات ہے کہ ایک ہی بات کہ یہ بات آئے، دنیا منہ پر تھوکے، ہر جگہ لگ جائے، امت کا متفقہ فیصلہ کہ ڈاکٹر عثمانی یہ مرتد ہے اور یہ کافر ہے، یہ بات الگ رہی، لیکن جو اس کو مانتا جائے گا، جس وقت بھی چاہے غربت میں آنکھ اس کی بند ہونے لگے اور یا عیش کے اندر، اللہ کے فرشتے آ کر خوشخبری دیں گے کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ۔ ایمان پر جوان مردو جمے رہے ہو، ہمیشہ کا عیش ہے، اب گالیوں کی پرواہ نہ کرو۔ تو آج آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ اگر اللہ کے یہاں یہ چاہتے ہیں کہ ایمان پر قائم ہو تو اللہ نے قاعدہ بنا دیا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کر اور نمازیں پڑھنے کے بعد نہیں، بلکہ بتایا اصلی آدمی وہ ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ جو طاغوت، جو اللہ کے دشمن ہیں، ان کی آج پیروی ہو رہی، ان کی نشاندہی کر کے ان کو بتائے کہ یہ صحیح معنوں میں سب سے بڑے دشمن اللہ، اس کے رسول کے اور اس کے بندوں کے یہ ہیں، توحید کو شرک میں بدل ڈالا ہے انہوں نے۔ جو امت غور کیا آپ نے؟ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑے انسانیت کے اور اللہ کے دشمن یہ ہیں جو توحید کو شرک میں بدلی کر دیں۔ یہ کیا ہے محمد حنیف نے، منور سلطان نے، قاری خلیل الرحمان نے، حکیم رمضان نے، اور رفعت نواب نے، زرار بٹ نے، ان سب نے، چودھری اشرف نے، سب نے مل کے توحید کو شرک میں بدلی کر دیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ان کو کچھ نہ کہو، ہمارے امیر جماعت رہے ہیں، سابقہ امیر جماعت رہے ہیں، اسی شرک پر مرے ہیں۔ ڈاکٹر عبداللہ نے اسی گدی کے اوپر بیٹھے ہیں اور اس سے زیادہ اللہ کا دشمن بنا دیا اس نے جماعت کو۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے ہمارے بھائیوں کو نکالے۔ اب پتہ چلا ہم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں، ہمارا انداز بھی وہی ہے، ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے، اور بالکل ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کسی پر چوٹ لگے۔ اور یہ بہت بڑی مثال قائم ہوئی ہے کہ اب دوسرے ہم سے یہ امید نہ رکھیں۔ ہم نے امیر جماعت کو، جس کے ساتھ ہماری اتنی محبت تھی، جب اس نے اللہ کی بات کو پیچھے کر کے اپنی بات کو آگے لایا ہے تو ہم نے اس کی خبر لی، ہم نے اس کی گردن پکڑ لی ہے۔ تو اب کوئی اور ہم سے یہ امید رکھے کہ اس کے لیے نرمی کی جائے گی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کا جو مومن کی طریقہ ہونا چاہیے اس کو شیعت میں تبدیل کر ڈالا ہے اور ان کی جیت کاری جا رہی ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور پروردگار سننے والوں کو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے خوف نہ کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم السلام۔ کس انداز سے ڈاکٹر صاحب کی یہ دعوت کا گویا نچوڑ اور خلاصہ اور لب لباب سامنے آ گیا اللہ کے بندوں۔ اب بھی اگر اس راستے پر نہیں چلو گے، کیونکہ یہ ایمان کا معاملہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا ہے، بے خطر اس دعوت کو آگے بڑھانا ہے، ایمان کی شمع کو ہم نے بجھنے نہیں دینا ہے۔ اگرچہ ہمارے ساتھی کم رہ گئے ہیں لیکن اصلی اور خالص اور ہیرے رہ گئے ہیں، باقی سارا کچرا نکل گیا، یہ خبیث سارے نکل گئے ہیں اور نکلتے رہے، اس سے پہلے نکلے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں کمال عثمانی نکلا تھا، پھر اس کے بعد امیر بادشاہ نکلا، عبدالقادر سومرو نکلا، غضنفر چشتی نکلا، بخت زادہ نکلا، مولوی بشیر نکلا، ہادی نکلا، اور بخت زادہ، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ محمد حنیف خود اپنے لشکر کو لے کے نکلا ہے۔ اس سے پہلے جو اور بھی نکلے ہیں انہوں نے بھی راستہ ٹیڑھا کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سرفراز کی زیر نگرانی، سعید احمد کی زیر نگرانی نکلا ہے گروہ، پھر وہ آگے گروپوں میں تقسیم ہو گئے، لیکن اصلی ساتھی جو ڈاکٹر صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے، الحمدللہ ہم وہ ساتھی ہیں اور بالکل ہم جمے ہوئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے، ایک بال برابر ہم اس دعوت سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، یا ہماری جان جائے گی یا دعوت غلبہ پکڑے گی انشاءاللہ۔